گورنمنٹ کے منسٹر میرے پاس تھے، ان کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ کوانسیڈنس ہے، یہ بس ججز ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی ہم نے کھٹمنڈو تو ان کو نہیں کر دیا، اور یہ ججز کافی عرصے سے یہاں تھے تو اس لیے ان کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا، اور یہ پرماننٹ ٹرانسفرز نہیں ہیں، یہ واپس بھی آ سکتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ تو ایک مذاق ہوا ہے، مذاق بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے، ایک ٹریجڈی ہے، ایک المیہ ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. اس میں نقصان ان ججوں کا تو پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، وہ پشاور جا کے بھی بابر ستار صاحب حق اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، اور سمن رفت صاحبہ بھی کریں گی، اور محسن اختر کیانی صاحب بھی کریں گے. مجھے یقین ہے کہ وہ قانون اور آئین کو ہر جگہ سر بلند کریں گے. لیکن یہ معاملہ تو آپ کے اور میرے ساتھ ہوا ہے نا. دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک خصوصی اہمیت ہے. آپ جانتے ہیں تمام مقدمات جو عمران خان صاحب کے چل رہے ہیں، ان کی اپیلیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آتی ہیں. یہاں سے آگے پہلے وہ سپریم کورٹ جایا کرتی تھی، اب انہوں نے وہاں بھی قانون تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گی اپیلیں نیب کے کیسوں کی. تو پورا جو نظام ہے اس پہ یہ ایک حاوی ہونے کا منصوبہ تھا جس پہ عمل ہو گیا، اور یہ منصوبہ تب سے چل رہا ہے جب سے 8 فروری 2024 کو الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا. اس کے بعد پہلا قانون یہ بنایا گیا کہ الیکشن کی جو اپیلیں ہیں وہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کے علاوہ الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ ریٹائرڈ جج بھی سن سکتے ہیں. پھر وہ ریٹائرڈ جج مقرر کیے گئے، ایسے جج مقرر کیے گئے جو پی سی او کے جج تھے، جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ کبھی جج تھے ہی نہیں، ان کو تصور نہیں کیا جائے گا کہ یہ جج ہیں. اس کے خلاف جو ہم نے پٹیشنیں کی وہ لگ نہیں رہی، سنوائی نہیں ہو رہی ان پٹیشنوں کی. تو پورا نظام جو ہے اس جھوٹ کو چھپانے میں اس وقت ملوث ہے جو 8 فروری 2024 کو ہوا. عوام کا ووٹ لوٹا گیا. تو اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں خوف ان کو یہی ہے کہ ہم نے ایک جھوٹ پر، فریب پر ایک نظام کھڑا کیا ہے. اس نظام کو، اس جھوٹ کو، لیکن مجھے ایک سلمان ایک چیز بتائیں، یہ لیگلی تو گورنمنٹ کے پاس یہ بائی لا تو ان کے سارے رائٹس تھے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اور جو یہ گور خان صاحب نے بات کی رولز کی کہ رولز پہلے بننے تھے، مجھے ایک چیز سمجھائیں، دو سوال. ایک تو یہ رولز کی کیا سگنیفیکنس ہے اگر رولز سب ہوتے بھی؟ نہیں ہے. دیکھیں، یہ معاملہ رولز کا نہیں ہے، چھوڑ دیں، وہ غیر اہم بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کیسے ہوئی. کوئی رائٹس نہیں ہے. آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے. رائٹ کہاں ہے؟ یہ رائٹ 26ویں اور 27ویں ترمیم سے پہلے تو نہیں تھا نا. 26ویں اور 27ویں ترمیم کیسے ہوئی؟ آپ اور میں جانتے ہیں. 26ویں ترمیم پہلے آپ نے الیکشن لوٹا، ایک جھوٹی ایک اکثریت آپ نے پیدا کی. اس کے بعد بھی آپ کو جب 2/3 نمبر نہیں ملے پارلیمنٹ میں، آپ نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا. ویل چیئر پہ، ڈائلسس میں جو لوگ ہسپتال میں تھے ان کو لے کر آئے، آپ نے ایک ترمیم کرائی. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس رائٹ تھا؟ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا تانیہ ہے. اب قانون تو بنا لیا نا، آئین میں امینڈ تو کر لیا. ایسے نہیں ہوتا نا. دیکھیے، اگر آپ اور میں یہ کہیں ٹھیک ہے انہوں نے جھوٹ بنایا، ٹھیک بنایا، تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ ڈگری ہوتی ہے، سچی ہو یا جھوٹی ہو، کوئی قانون نہیں ہے. اچھا، میں اس قانون کو نہیں مانتا، مجھے ایک چیز اور بتائیں، نہیں مانتا. آج جو ووٹنگ آئی ہے وہ کی بڑی اہم بات ہے. بطور انسان، میں بطور وکیل یا بطور صحافی نہیں کہہ رہا، اگر ہم ظلم کے سامنے جھک جائے، اور جھکنے کی بدترین سطح یہ ہے کہ آپ ظلم کے ذریعے جو نتیجہ لیا گیا ہے اس کو مان لیں. آپ کے ہاں بس یہ تو ہو گیا نا، یہ تو کر لیا، قانون بنا لیا انہوں نے، ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ہم نے اس کو قانون نہیں ماننا، ہم نے اس کو آئین نہیں ماننا. چلے لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، آج تاثر یہ بن رہا تھا کہ جیسے چیف جسٹس جائیہ افریدی صاحب بڑا ریزسٹنٹ تھے اس کو. پہلے انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، انہوں نے رجسٹ کیا، تو پھر یہ انفورس ہو گئی میٹنگ جو تھی جوڈیشل کمیشن کی. لیکن مجھے یاد ہے جب سرفراز ڈوگر صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا ادھر، تو انہوں نے بات کرتے ہوئے بھی رپورٹرز کو بھی کہا کہ نہیں وہ جونیئر ہیں، وہاں سے وہ نہیں ہو سکتے. تو وہ تو اس وقت ہی کوڈ ہیو اسٹاپڈ، ان کے پاس تو تھا اس اختیار، ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اس وقت تو انہوں نے ہو گیا، ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو گئی. تو اب جو یہ چیزیں، یہ جو ریزسٹنس ہے یا سن رہے ہیں 9-4 کا ووٹ آیا واٹ ایور، تو مجھے چیف جسٹس صاحب کا سمجھ نہیں آ رہا کہ واٹ از اٹ ڈوئنگ ہیئر سیریسلی. دیکھیے، تو غالب کو 150 سال پہلے سمجھ آ گیا تھا نا، زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ ایک ہوتا ہے، ایک رویہ ہے. اس بارے میں اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، بہت کچھ ہوا ہے اس ملک میں اور ہم میں سے بہت لوگ اس میں ملوث ہیں. آج ہم آنسو بہائیں یا ہم ہنسیں،
لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ایک عمل تھا جس کو آپ نے جاری کر دیا, اس عمل کا ایک بدنما نتیجہ نکلنا تھا, وہ آج نکل آیا. آپ نے اس ملک کے ہر جج کو یہ کہہ دیا کہ اگر تم آزادانہ فیصلے کرو گے, اگر تم سر جھکا کے نہیں رکھو گے تو تمہیں معتوب وائی سمجھا ایٹ جائے دس گا. پوائنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پیونیٹیو میجر ہے تو آپ کے خیال میں اس وقت کیوں؟ دیکھیں, پورے نظام کو ایک انہوں نے دھچکا دینا تھا, ایک پیغام دینا تھا. ان ججوں کو آلریڈی سائیڈ لائن کیا ہوا تھا. بابر ستار صاحب صرف ٹیکس کے کیس سن رہے تھے, جسٹس سمن امتیاز کو بھی بہت کم کیس مارک ہوتے تھے. تو یہ تو ایک تھا. اب میرا خیال یہ ہے کہ جو 3 ویکنسیز انہوں نے پیدا کی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان کو پھر یہ پر کریں گے اور جج لائیں گے اپنی مرضی کے. تو چاہتے ہیں کوئی ذرا سا بھی شائبہ نہ رہے کہ پوری عدالت میں جو جج صاحبان ہیں وہ بالکل سب اسی نظام کا حصہ ہوں, اسی نظام میں پروئے جائیں جو نظام اس وقت ہے, اور کسی کے حوالے سے ان کو کوئی شک شبہ نہ ہو, بینچ بنانے تو میں کوئی یہ تکلیف نہ ہو. اوریجنل لسٹ میں 5 نام تھے, پھر 2 ڈراپ ہو گئے. اس کو کیا آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے؟ جی آتی ہے. دیکھیں, ان 2 صاحبان نے شاید خود پہلے کہا ہو کہ ہمیں ہمارے جو صوبے ہیں, پیرنٹ صوبے ہیں, وہاں بھیج دیا جائے, بلوچستان اور سندھ, اور بعد میں شاید انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں نہ بھیجیں. دیکھیں, مسئلہ ان کے حوالے سے نہیں تھا, مسئلہ انہی 3 کے حوالے سے تھا. یہی 3 تھے جو کھٹک رہے تھے. پہلے ایک کو تو ڈگری جعلی قرار دے کے آپ نے فارغ کر دیا, اس کے بعد یہی 3 رہ گئے تھے. باقی جو 2 ہیں بس اب احترام کہوں گا, ان کی جانب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا نظام. اچھا, آپ ہاتھ لگے ہیں تو میں کہا آپ کی پارٹی پالیٹکس پہ بھی آ جائیں. روز آپ کے جھگڑے وگڑے چلتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں آپ بھی بڑا گرج گئے, برس گئے علیمہ خان وغیرہ پہ. کیا وہ مسئلے آپ لوگوں کے حل ہو گئے ہیں کہ ابھی چل رہا ہے؟ دیکھیں, نہیں, کوئی نہیں, ہو گئے ہیں, بالکل ہو گئے ہیں. مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. دیکھیں, یہ وقتی معاملات ہوتے ہیں. پارٹی کے اندر بالکل ہے, ایشوز ہیں, گروپ بھی ہیں. کسی بھی پارٹی کا ایک لیڈر جو متفقہ لیڈر ہے, اس کو 6 مہینے آپ پارٹی سے دور کر دیں, اس کی گفتگو, اس کے فیصلے, اس کے ارادے پارٹی تک نہ پہنچ سکے تو پارٹی میں انتشار پیدا ہونا یقینی ہے. یہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ کر کے دیکھ لیجئے, یہی ہوگا. تو یہ تو ایک ایسا دور ہے جس سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے, جو اس کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں سخت ترین دور ہے. لیکن اس کے باوجود یہ پارٹی کھڑی ہے, اس کے ادارے کھڑے ہیں, اس کے کارکنان کھڑے ہیں. اصل خبر یہ ہے جو ہماری گفتگو. لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ, پہلے چلے گورنمنٹ کا دور تھا, پرسیپشن اور تھا. اب ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ یہ نیگوسیشنز اور ان تمام چیزوں میں اس کے بعد ایک بہت ڈفرنٹ پرسیپشن ہو گیا گورنمنٹ کا, بالکل ایک قد بڑھ گیا. اللہ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے اور اس کا کریڈٹ جس کو بھی جانا چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مور امبولڈنڈ گورنمنٹ, کیا اب آپ کو اپنی طرف زیادہ سخت رویے ہیں, یا آپ کا خیال ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ اب اتنی زیادہ فلائنگ ہائی رائٹ ناؤ, تو وہ آپ سے ذرا بات کرے گی, یا آپ کے خیال میں آپ کو اور رگڑا لگے گا؟ کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اور جو بھی ہو, ہم نے جو حق کی بات ہے, جو سچ کی بات ہے, وہ کہتے رہنا ہے. وہ رگڑا لگائیں یا وہ ہوش کے ناخن لیں, اور جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو سموئیں, اس سے بات کریں, حق اور انصاف کی جانب لوٹیں, شرافت کی جانب لوٹیں. یہ تو ان کا کرنا ہوگا. میں چاہتا تو یہی ہوں کہ یہ نظام جو ہے اپنے آپ کو سمجھے کہ ایک فراڈ پہ کھڑا ہے, ایک جھوٹ پہ کھڑا ہے. لیکن آپ کا اسٹیمیشن کیا ہے؟ ڈو یو سی اے مور ہارڈنڈ سٹانس, اور ڈو یو سی کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے 2 ہی فیصلے ہوتے ہیں نا. ایک آپ اسٹرینتھ سے کہتے ہیں, آپ ایک اسٹرینتھ سے کہتے ہیں میں بہت پاورفل ہوں, چلیں میں 4 کنسیشنز دے دیتا ہوں. ایک اسٹرینتھ کا ریاکشن ہوتا ہے میں بہت پاورفل ہوں, میں ان کو اور رگڑ دوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ دونوں باتیں ممکن ہے, یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ شخصی قسم کے فیصلے ہیں. اس وقت ہمارا نظام بھی جو ہے وہ شخصیات کے گرد گھوم رہا ہے. تو کون سی شخصیت کیا فیصلہ کرے گی, کیا اس کا رجحان ہوگا, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ہم جو ہیں کھڑے رہیں گے, جو صحیح بات ہے وہ کرتے رہیں گے. قانون کی, آئین کی, عدلیہ کی آزادی کی, شرافت کی, یہ ہمیں کرنا ہی ہے. دیکھیں, ہم نے کوئی دباؤ میں نہیں آ جانا, ہم نے ڈر کے خاموش نہیں ہو جانا کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سچ کو چھوڑ دو, جھوٹ بولنا شروع کر دو. ایسا نہیں ہوگا. ہم سچ بات. اچھا, یہ لاسٹ 10 سیکنڈز, کیا اب یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے فیصلے ہیں اس میں, سیاسی فیصلوں میں علیمہ خان یا باقی ہمشیرائیں جن کی ہیں, ان کی کوئی انپٹ نہیں ہوگی اور کوئی آپ وہ بات نہیں سنیں گے اور پیورلی آپ لوگ ہی سارے فیصلے کریں گے؟
جی بالکل، ہونا تو ایسے ہی چاہیے. خان صاحب نے جو ذمہ داری دی ہے چکزئی صاحب کو، علامہ ناصر کو، ان کو سوچ سمجھ کے انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا ہے. قومی اسمبلی میں، سینٹ میں سہیل آفریدی کو جو ذمہ داری دی ہے، یا دیگر ہم لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی جو سمجھ بوجھ ہے، جو فراست ہے، اس پہ کچھ اعتبار کرنا چاہیے لوگوں کو. اور پارٹی کے اوپر اگر حملے ہوتے ہیں، پارٹی نہیں کے فیصلوں ہونا تو کو چاہیے، ہونا تو چاہیے. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہم توقع کرتے ہیں اور ہم ریزسٹ کریں گے. اگر پارٹی کے فیصلوں پر حملہ ہوگا تو پارٹی بالکل ریزسٹ کرے گی. وہ پارلیمانی پارٹی ہو، وہ پولیٹیکل کمیٹی ہو. میں پارٹی کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کھڑا ہوں، کور کمیٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں پارٹی کے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور ان پہ اگر ایک بیجا نوعیت کی تنقید ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم ریزسٹ کریں گے. دیکھیے، مشورہ دینا ایک اچھی بات ہے. مشورہ اندرون خانہ دیا جاتا ہے. مشورہ جو ہے اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ بہتری ہو. لیکن جو چیز سر بازار کی جائے، اس کا مقصد تضحیک ہوتا ہے. تو تضحیک ہمیں قابل قبول نہیں ہے، مشورہ بالکل قابل قبول ہے. سلمان اکمل رجب، بہت شکریہ آپ کا وقت